اگلی کوشچن آتا ہے بیعینہ کیا ہے؟ بیعینہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے پھر فقہا نے تفصیل سے بتایا کہ قرض کے طور پہ کیش لینا، سستی رقم پر اشیاء خرید لینا، پھر اسے بڑی رقم میں قرض دے دینا، یعنی لمبے عرصے میں کیش حاصل کرنا اور پھر قرض کا اضافہ ادا کرنا، یعنی یہ اصل میں وہی انٹرسٹ کی ایک شکل ہے۔ یعنی اس میں کیا ہوتا رہا کہ جناب آپ نے لیٹ سپوز کہ آپ نے اپنا فیکٹری کا جو مٹیریل آپ کو چاہیے تو وہ ابھی آپ کے پاس کیش نہیں ہے، آپ نے بینک سے لے لیا، لے کے جناب آپ نے بہت سستی چیزیں لے لی، لے کے اب پھر کیا ہوا کہ اب آپ نے مارکیٹنگ کی اور وہ اس میں پرائس زیادہ بڑھی، آپ نے سیل آؤٹ کر لیا، سیل آؤٹ کر کے اب وہ جو قرض آپ نے لیا ہوا تھا بینک کو اس کو دیں گے اور سود بھی دیں گے، یہ وہ چیز ہے۔ تو اس کے لیے پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ بیعینہ کریں گے تو جانوروں کی دم کے ساتھ کہ ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جائیں گے، کھیتی باڑی ہی کو پسند کریں گے اور اس طرح جہاد کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر ذلت کو مسلط فرما دے گا، اور اس وقت تک ذلت مسلط رہے گی جب تک آپ دین کو واپس نہ لوٹ آئے۔ یعنی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ پہ حملے بھی ہو رہے تھے، تو وہ بیعینہ کیا کر رہے تھے لوگ کہ اس قسم کی وہ ٹرانزیکشن ایسی کر رہے تھے کہ جناب کیش لے لیا کسی سے اور لے کے جناب وہ ٹرانزیکشن کر کے اور پھر اس میں پھر وہ پروفٹ آ کے اور اس میں سے اگلے کو بھی انٹرسٹ دے دینا، اس طرح کی حالت تھی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ تھے، یہ بڑے اسکالر گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ خرید و فروخت پہاڑوں کی طرح سخت اور مذموم ہے، اس کو سود کھانے والوں نے ایجاد کیا ہوا یہ طریقہ۔ تو یہ اصل سینیریو بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ ایک ایکشن بھی کیا انٹرسٹ پہ۔ یہ سورۃ البقرہ ہی میں پھر ایک باقاعدہ ایکشن کا حکم وہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ بھی کیا اسے۔ تو ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا یظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا تظلمون۔ کہ اہل ایمان اگر آپ سچے مومن ہیں تو اللہ سے ڈریے اور جتنا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے وارننگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر آپ توبہ کر لیں تو اس رقم میں جو کیپٹل انویسٹمنٹ آپ کی ہے وہ آپ کا حق ہے، نہ آپ کسی پر ظلم کریں نہ آپ پر ظلم کیا جائے۔ اور مقروض کبھی تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت بھی دیں، اور اگر آپ چھوڑ دیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس دن سے ڈر جائیں کہ جس دن آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ تو اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہی ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اصل میں پھر یہ آیا کہ بس آپ کا اتنا ہی ہے کہ جو آپ کا اصل آپ نے کسی کو کریڈٹ میں کوئی کیپٹل اماؤنٹ آپ نے دیا وہی آپ کا حق ہے، اور مزید آپ کو کچھ نہیں ہے، مزید جو انٹرسٹ ہے آپ نہیں لے سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ پھر اس کے لیے اسی زندگی میں وارننگ بھی کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ اعلان بھی کر دیا آپ نے،
اور یہ آپ نے آخری حج پہ یہ پورا اعلان کیا کہ جناب یہ سب ٹرانزیکشن ختم، کینسل، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اپنی فیملی کے لوگ کے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ٹرانزیکشن ایسی کی ہوئی تھی، سب کو کینسل کر دیا، پہلے ان کو کیا، پھر آپ نے دوسرے لوگوں کے لیے فرما دیا کہ یہ ہے، اور سارے ایمان لے آئے تھے، سب نے چھوڑ دیا، پھر جنگ ہی نہیں ہوئی، ورنہ ایک باقاعدہ ایک پولیس ایکشن ہونا تھا، تو وہ نہیں ہوا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جناب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگلا فائنینشیل پرابلمز میں تو آپ مہلت دیں اور چھوڑ دیں تو زیادہ اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی بھی دے دی کہ جناب آپ کو اس کا پورا اجر آپ کو مل جائے، آپ پہ بھی ظلم نہیں ہوگا اور دوسرے پہ بھی نہ کریں۔ تو اصل اصول یہی ہے۔ اچھا جناب، اب دو کوشچنز اب رہ گئے، یہ بھی ہم کر لیتے ہیں کمپلیٹ اسے، اس